الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، رمضان المبارک کے دو عشرے آج مکمل ہو رہے ہیں. اور آخری عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے. اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعمال میں سے ایک خاص عمل اعتکاف ہے. نزول قرآن سے پہلے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بے تابانہ جذبہ پیدا ہوا
اور اس کے نتیجے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت اختیار کی اور کئی مہینوں تک غار حراء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کے اندر خلوت میں رہے۔ یہ گویا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اعتکاف تھا، اور اس پہلے اعتکاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اس مقام پر پہنچ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور حضرت جبرائیل صلی والسلام سورہ علق کی ابتدائی آیات لے کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرہ تھا، اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ تو اس لیے بھی فرمایا کہ اعتکاف کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا انتخاب کیا گیا۔ اعتکاف 3 قسم پر ہے۔ ایک اعتکاف مستحب ہے کہ جب بھی آپ اللہ کے گھر میں آئیں، مسجد میں آئیں، تو اعتکاف کی نیت کر لیں، اور یہ اعتکاف مستحب 1 منٹ کا بھی ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، 1 دن کا بھی ہوتا ہے، 1 دن اور 1 رات کا بھی ہوتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگوں کا، اکابر کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے تھے تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اس دعا کے ساتھ ہی اعتکاف کی نیت فرما لیتے تھے۔ نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، کہ جب تک میں اس مسجد میں رہوں میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تو اب جتنا بھی وقت مسجد کے اندر گزرے گا یہ اعتکاف کی حالت میں گزرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعتکاف کا اجر اور ثواب اسے عطا کیا جائے گا۔ تو ایک اعتکاف مستحب ہے، اور دوسرا اعتکاف واجب ہے کہ کوئی آدمی نظر مان لے، منت مان لے کہ اللہ نے اگر میرا یہ کام کر دیا یا فلاں کام کر دیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ تو فرمایا کہ اب یہ اعتکاف جو نظر کے ذریعے سے، منت کے ذریعے سے اس نے اپنے پر واجب کیا ہے، یہ اس کے ذمہ واجب ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ روزہ بھی ساتھ ہوگا، روزے کے ساتھ یہ اعتکاف ہوگا۔ اور تیسرا ہے اعتکاف سنت علی الکفایہ، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر کیا جاتا ہے، اور یہ 10 دنوں کا اعتکاف ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر محلے میں سے، اگر بستی میں سے کچھ آدمی مل کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں، یا ایک آدمی بھی بیٹھ گیا، تو پوری بستی کی طرف سے، محلے کی طرف سے حق ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بھی نہ بیٹھا تو سب کے سب گنہگار رہیں گے، پوری کی پوری بستی، پورے کا پورا محلہ وہ گنہگار ہوگا۔ تو اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر بندہ ہر طرف سے کٹ جاتا ہے،
اور فرمایا کہ سب طرف سے کٹ کر کے، ہر طرف سے اپنا رابطہ، اپنے رشتے، اپنے ناطے منقطع کر کے رب العالمین کے در پہ آ کر کے پڑ جاتا ہے اور اللہ ہی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے، اسی کے دھیان میں رہتا ہے، اسی کے تصور میں رہتا ہے، اس سے معافیاں مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اس کے سامنے روتا دھوتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اسی تصور میں، اسی دھیان میں، اسی خیال میں اس کی صبح، اس کی شام، اس کا دن، اس کا رات گزرتا ہے۔ جس طرح ایک پرندہ اپنے گھونسلے میں جا کر کے وہاں پر بسیرا کر لیتا ہے، اسی طرح فرمایا اللہ کا بندہ مسجد میں آ کر کے اللہ کے گھر میں بسیرا کر لیتا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے۔ تو جب بندہ رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ رب اس کے ساتھ اپنا تعلق نہ جوڑے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے تو یہ اعلان کیا جاتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، حل من مسترزق فارزق له، حل من مبتلا فاعافی، ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، بخشش مانگنے والا ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت کا سوال کرے اور میں اس کی بخشش اور مغفرت کر دوں، کوئی مصیبت زدہ ہے جو مجھ سے مصیبت کی دور کرنے کا سوال کرے اور میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ تو اللہ تو خود آوازیں دیتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے گھر میں آ کر کے 10 دن کے لیے اس نے بسیرا کر لیا تو یہ کیسا ممکن ہے کہ اللہ اسے نہ نوازیں، اس کی دعاؤں کو نہ سنیں، اس کی مغفرت نہ کریں، اس کے عزیز اقارب رشتہ داروں کو نہ بخشیں۔ اللہ سے زیادہ کسی کا وعدہ سچا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اعتکاف کے اندر بندہ ہر طرف سے رابطے توڑ کر کے اللہ کی در پہ، اللہ کے گویا قدموں پہ آ کر کے گر جاتا ہے اور اس کے سامنے روتا دھوتا۔ اور پھر اعتکاف کی جو حکمت ہے وہ یہ بھی کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا ہے، اور لیلۃ القدر کی تلاشی کے لیے فرمایا اعتکاف سے بڑھ کر کے کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اعتکاف کی حالت میں بندہ ہر وقت عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے، چاہے وہ جو سو رہا ہو، چاہے وہ جاگ رہا ہو۔ باقی راتوں میں اعتکاف کے بغیر اگر کوئی آدمی عبادت کرے گا تو انسانی تقاضے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اسے آرام کی ضرورت ہے، کسی اور کام کاج کے اندر بھی مصروف ہو جائے گا، سارا وقت عبادت کے اندر نہیں گزر سکتا۔ لیکن اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ فرمایا کہ اگر بندہ سویا ہوا بھی ہے تب بھی اس کو لیلۃ القدر کی پوری فضیلت حاصل ہو جائے گی اور وہ سارا کا سارا وقت عبادت کے اندر ہی شمار ہوگا جو سونے کی حالت میں وہ گزار رہا ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف فرمائے اور پورے مہینے کا اعتکاف فرمائے۔ پہلے 2 عشروں کا اعتکاف فرمانے کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں، اور پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور پھر مجھے اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جس رات کی تم تلاش میں ہو وہ آخری عشرے کے اندر ہے، لہذا جس نے میرے ساتھ اعتکاف کرنا ہو تو وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔ اس لیے ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعد۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا جب تک آپ باحیات رہے، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین نے باقاعدگی کے ساتھ طواف فرمایا، اعتکاف فرمایا، اور امہات المؤمنین کا جو اعتکاف تھا
فرمایا وہ گھروں کے اندر تھا، حجروں کے اندر. اس لیے خواتین کے لیے فرمایا اعتکاف کی جو جگہ ہے وہ ان کے گھر ہے، کہ گھر کا وہ مقام جو انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کر رکھا ہے وہاں پر وہ اعتکاف کرے. اگر کوئی ایسی جگہ مختص نہیں ہے تو گھر کا کوئی کمرہ، کوئی کونا، کوئی جگہ مختص کر لیں اور وہاں بیٹھ کر کے وہ اعتکاف کریں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے. فلم یعتکف عاما، ایک سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے اعتکاف نہیں فرمایا. فلما کان العام المقبل، دوسرا سال آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. اس اعتکاف کی قضا کی جو چھوٹ گیا. کس وجہ سے چھوٹا تھا؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے اور سفر کی وجہ سے یہ اعتکاف رہ گیا تھا، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آئندہ سال قضا فرمائی. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال انتقال ہوا اس سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. اس لیے فرمایا کہ اعتکاف جو ہے یہ اہم ترین عبادت، کہ اس عبادت کے اندر بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑتا. اور فرمایا اگر اس کی کوئی اور فضیلت نہ بھی ہو تو اعتکاف کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا اور اس کے اوپر مواظبت فرمائی، اس کی قضا کی. ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان میں اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کا فاصلہ ڈال دیتے ہیں، اور ہر خندق کی جو مسافت ہے فرمایا وہ آسمان اور زمین کے درمیان کی مسافت کے برابر. ایک دن کے اعتکاف پر فرمایا جو مغرب سے عشاء تک اعتکاف کی نیت کر لے، نفلی اعتکاف، اور اس کے اندر کوئی لغو بات نہ کرے، کسی دنیائی بات کے اندر مشغول نہ ہو، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرما دیتے ہیں. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کان کحجتین و عمرتین، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا اجر اور ثواب عطا فرمائے. اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کے اندر جو ہے اجر رکھا ہے اور اس کی فضیلت رکھی. اس لیے آج جو ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا دن ہے. جن حضرات کا ارادہ ہو تو سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب کی نماز سے پہلے عصر کے بعد جو ہے یہاں پر آ جائیں، مسجد کے اندر پہنچ جائیں اور اس اعتکاف کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المسائد إلا هو، وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو، وما موجود الواصلين في الكونين إلا هو. العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو، والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو. لا حافظ ولا ناصر إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. ومن يملك السمع والأبصار؟ لا إله إلا هو. ومن يعلم السر والجهر؟ لا إله إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو
يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في قعر البير حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وزاد قليل وبحر عميق والنار خريق والصراط دقيق والميزان عديل والقيامة قريب والحاكم رب جليل ويقول آدم سفي الله نفسي نفسي ويقول نوح نبي الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي ويقول داود خليفة الله نفسي نفسي ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي ويقول رسولنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي ويقول الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء وناصر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء وناصر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أصحابي كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم تعدلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. تفندر فرمائے الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. दाएं बाएं देख लें, साथ साथ जुड़ जाएं, सफ़ें सीधी फरमा लें. अल्लाहु अकबर. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन